اگر یونائٹڈ اسٹیٹ ایران پر ایٹمی بم گراتا ہے تو کیا یہ فوری طور پر ایک بڑی جنگ کو جنم دے گا یا تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ ایران اس حملے کا جواب کیسے دے گا؟ کیا اس قسم کے حملے سے ریڈیشنز دوسرے ممالک جیسے پاکستان، گلف ریجن، یورپ تک پہنچ سکتی ہیں؟ یا ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے بعد دنیا میں میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا خوف ختم ہو جائے گا اور مزید ممالک بھی ایٹمی جنگ کی طرف بڑھیں گے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل مسلسل ایران پر حملے کر رہے ہیں اور جواب میں ایران نے ایسا رد عمل دیا ہے جس کا شاید انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایران کے جوابی حملوں نے صورتحال کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ اس وقت طاقت رکھنے کے باوجود اب یہی طاقتور ممالک دنیا سے مدد مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ہوں عتیق زاہد۔ گلوبل پوائنٹ پر ہم دنیا کے ماحول کو ایک ایسے اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے شاید ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ یہاں ایک خوفناک سوال جنم لیتا ہے، اگر امریکہ ایران سے تنگ آ کر اپنا آخری آپشن استعمال کرے یعنی ایٹم بم تو کیا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ شاید ان ایکسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، مگر وہ اتنے بھی ارریشنل نہیں کہ نیوکلیر بم استعمال کر دیں۔ لیکن یہی بات میں اسرائیل کے بارے میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے اسرائیل بے صبر ہو رہا ہو اور کسی موقع کی تلاش میں ہو کہ نیوکلیر بم استعمال کر کے اس معاملے کو ختم کر دے۔ اس لیے شاید وہ کسی ایسے بہانے کی تلاش میں ہے، کیونکہ ابھی تک اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپن استعمال کرنے کا کوئی واضح جواز موجود نہیں ہے۔ اس لیے تہران کے وزراء، IRGC اور سیکورٹی کونسل کے سربراہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں، یعنی امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایسا حملہ کروایا جائے جس کا الزام ایران پر ڈال دیا جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی دہشت گرد حملے کی سخت خلاف ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جرنلسٹ اور کمنٹیٹرز جن میں ٹکر کارلسن جیسے معروف نام بھی شامل ہیں، یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ماضی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد شاید اسرائیل کو نیوکلیر حملہ کرنے کا جواز مل جائے، لیکن آج دنیا بدل چکی ہے۔ اب کم سے کم 9 ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور ایک مزید ملک کے بارے میں بھی شبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب کئی رہنما ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں ایک ٹریگر ہے، اگر وہ کسی کونے میں دھکیل دیے جائیں تو بٹن دبانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں ایک سوال بہت اہم ہوتا جاتا ہے، اگر ایٹمی دھماکہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ چلیے اس راز کو سمجھتے ہیں۔ عام بم کی توانائی کیمیکل رد عمل سے آتی ہے، لیکن نیوکلیر بم کی طاقت ایٹم کے اندر سے نکلتی ہے۔ 2 بنیادی نیوکلیر رد عمل ہوتے ہیں، ایک فیشن جس میں بھاری ایٹم جیسے یورینیم ٹوٹتے ہیں، اور دوسرا فیوژن جس میں ہائیڈروجن ایٹم مل کر ہیلیم بناتے ہیں۔ فیشن والے بم کو ایٹم بم کہتے ہیں اور فیوژن والے کو ہائیڈروجن بم۔ فیشن ایک چین ری ایکشن ہے، ایک نیوٹرون یورینیم کے ایٹم سے نکلتا ہے، ایٹم ٹوٹتا ہے، مزید نیوٹرون نکلتے ہیں، یہ نیوٹرون مزید ایٹمز کو توڑتے ہیں اور یہ عمل لمحوں میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ اب ذرا طاقت کا اندازہ لگائیں، ایک عام TNT بم صرف 10 الیکٹرون وولٹ توانائی دیتا ہے، جبکہ ایک یورینیم ایٹم 200 ملین الیکٹرون وولٹ یعنی 2 کروڑ گنا زیادہ طاقت۔ یہی فرق ہے عام ایٹم اور اٹامک بم میں۔ جب دھماکہ ہوتا ہے درجہ حرارت 10 ملین ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، یعنی سورج کے مرکز جتنا۔ اس سے ایک فائر بال بنتا ہے، لیکن یہ آگ نہیں ہوتی بلکہ پلازما ہوتا ہے۔ ہوا، دھات، سب کچھ پلازما میں بدل جاتا ہے۔ یہ آگ کا گولا تیزی سے پھیلتا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہو وہ صرف جلتا نہیں بلکہ لمحوں میں بخارات بن جاتا ہے۔ اب تصور کریں اگر یہ دھماکہ کسی شہر کے بیچ میں ہو، لیکن ایک میگا ٹن بم کا فائر بال تقریباً 1.6 کلومیٹر تک پھیلتا ہے۔ اس دائرے میں موجود ہر چیز مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ، حرارت کا حملہ۔ 11 سے 17 کلومیٹر تک ہر چیز میں آگ لگ جاتی ہے، درخت، گھر، کپڑے، حتیٰ کہ گاڑیوں کا پینٹ بھی۔ انسانی جلد شاید جھلس جاتی ہے۔ 14 کلومیٹر تک لوگ 3rd ڈگری برن کا شکار ہوتے ہیں۔ 20 کلومیٹر تک آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو سکتی ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایک عجیب منظر دیکھا گیا تھا، لوگوں کے سائے دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ روشنی اتنی شدید تھی کہ جہاں انسان کھڑا ہوتا وہاں سایہ ہی رہ جاتا اور انسان خود ختم ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ شاک ویو، یہ ایک زبردست دباؤ کی لہر ہوتی ہے۔ 5 کلومیٹر تک ہر عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، کنکریٹ بھی نہیں بچتا۔ 8 کلومیٹر تک تباہی پھیل جاتی ہے اور 12 کلومیٹر تک عمارتیں شدید متاثر ہوتی ہیں۔ پہلے دھماکے کے بعد ایک ریورس بلاسٹ بھی آتا ہے
जो बची हुई इमारतों को भी गिरा देता है। इसके बाद आग का तूफान शुरू होता है, पूरा शहर आग में जलने लगता है। और फिर आती है सबसे खतरनाक चीज, रेडिएशंस, जो नस्लों तक असरअंदाज होती है। अब जरा हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। ये एटम बम से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। 1954 में अमेरिका ने कैसल ब्रेवो टेस्ट किया, जिसकी ताकत 15 मेगाटन थी। इसका फायरबॉल 3 किलोमीटर तक फैल गया और दर्जा हरारत 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा बम था टसार बम, सोवियत यूनियन का बनाया हुआ 50 मेगाटन ताकत। इसका फायरबॉल 10 किलोमीटर तक चौड़ा था। कोल्ड वार के दौरान एक खौफनाक निजाम बनाया गया, डेड हैंड सिस्टम। अगर मुल्क की क़यादत खत्म हो जाए तो यह सिस्टम खुद ब खुद एटमी मिसाइल लॉन्च कर देता, यानी इंसान ना भी होते तब भी जंग जारी रहती। आज अमेरिका और रूस के पास तकरीबन 6000 एटमी हथियार हैं और कई दूसरे मुमालिक भी इस दौड़ में शामिल हैं। अब सवाल यह है, क्या ये वाकई अमन के हथियार हैं या इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा? अगर एक मेगाटन बम किसी शहर में गिरे तो वो शहर चंद लम्हों में खत्म हो जाएगा। कोई भी शहर इस तबाही का मुस्तहिक नहीं, लेकिन बदकिस्मती से ये फैसला चंद लोगों के हाथों में है। आप क्या सोचते हैं, क्या दुनिया महफूज है या हम एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और मन में आए वो सवालात भी लाजमी उठाइएगा जिन सवालात के बारे में थिंक टैंकर डरते हैं।